السلام علیکم، میں عاطف عزیز آج آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مفہوم اور ڈیٹیلز یہ ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قیامت تک کے پیریڈ کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلا پارٹ تو نبوت کا ہے، اور اللہ جب تک چاہے گا تم لوگوں کے پیچھے میں نبوت رہے گی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہیں گے۔ اس کے بعد خلافت منہاج نبوت رہے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ رہے تو بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ اسلام اور اللہ کے احکام قائم تھے، اور ایک ایک چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ تو دوسرا دور بھی ختم ہو گیا حضرت علی کے بعد، اور تیسرا دور جب شروع ہوا تو ملوکیت آ گئی، مسلمان بادشاہ حکمران ہو گئے، اور اس کے بعد میں بہت سارے بادشاہ ہوئے جو کہ اتنے خراب بھی ہوتے تھے کچھ کہ وہ کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے، یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر بات کرتا تھا عمل کرنے کی، تو ان کو وہ ٹارچر بھی کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زبردست ٹارچر سہنا پڑا، حضرت شافعی کو بھی، اور حضرت حنبل کو بھی، اور اسی طرح سے اور بہت سے علماء کو ٹارچر سہنا پڑا اس زمانے کے اندر۔ تو وہ کاٹ کھانے والی حکمرانی تھی جس کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے حساب سے حکم دیا کرتے تھے، وہ قرآن اور حدیث کو فالو نہیں کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر اسلام کا تو نیچے آتا گیا، لیکن مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی گئیں اور مسلمانوں کا غلبہ پوری دنیا میں ہوتا گیا اور پھیلتا گیا۔ اور اس کے بعد یہ تیسرا دور تھا، اس کے اندر حضرت یہ جو ہے یہ اوٹومن امپائر تک چلتا رہا۔ اس کے بعد چوتھا دور جو شروع ہوا وہ ملکن جبرین کے نام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی تھی۔ اس میں فرمایا تھا کہ جبر کے بل پہ اور جبر سے تم لوگ کے اوپر حکومت کی جائے گی۔ تو اوٹومن امپائر کے ختم ہونے سے پہلے یورپین پاورز نے پوری اس مسلمانوں کی حکومتوں کو دھیرے دھیرے کر کے فتح کر لیا، اور ساری دنیا میں یورپین پاورز پھیل گئیں۔ کہیں پہ فرانس کی حکومت تھی، کہیں پہ انگلینڈ کی حکومت تھی، کہیں پورٹوگیز کی تھی، کہیں جرمنی کی تھی، کہیں الگ الگ ملکوں میں الگ الگ یورپ کے پاورز کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور وہ طاقت اور جبر کے بل سے حکومت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا چوتھا دور۔ دھیرے دھیرے کر کے یہ والا دور بھی ختم ہو گیا، اور اوٹومن امپائر جب پوری طرح سے ختم ہوئی 1917 کے اندر، اس کے بعد دھیرے دھیرے ملک آزاد ہوتے چلے گئے، اور اپنے اپنے ملک پوری دنیا کے اندر ملک الگ الگ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ 1917 سے پہلے پاسپورٹ بھی نہیں ہوتا تھا، ویزا بھی نہیں ہوتا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے بعد شروع ہوئیں۔ چوتھا دور پوری طرح سے ابھی ختم نہیں ہوا ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے یہ والا دور، کیونکہ ابھی بھی جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ بہت ساری جگہ پہ حکومت کرتی ہیں، اور آج کل ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے سے بھی پوری کنٹریز کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پانچواں دور جو آئے گا وہ پھر سے منہاج نبوی کی طرح کے اوپر ہی آئے گا، اور سارے کے سارے دنیا کے اندر ایسا دین قائم ہوگا اللہ کا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور نبوت کے اندر قائم کر کے گئے تھے جزیرہ عرب میں یا عربین پیننسولا کے اندر۔ تو وہ دور جب آئے گا تو اس میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے اوپر ہر ایک عمل اور ہر ایک حکم اللہ تعالیٰ کا جو قرآن میں اللہ پاک نے دیا ہے وہ فالو کیا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی یہ آخری دور ہوگا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو دھیرے دھیرے ہم لوگ اسی پانچویں دور کے اوپر میں داخل ہونے لگے ہیں، اور پوری کی پوری دنیا جو ہے دھیرے دھیرے یہ ماننے لگی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور اللہ نے نازل کی ہوئی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور ان کے طور طریقے، ان کی سنتیں، ان کی حدیثیں وہی سچ ہیں، وہی حق ہیں، اور اسی میں چل کے ہم لوگ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہم کو کامیابی ملے گی۔ تو ہم کو اس بات کے اوپر یہ
عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں دین کے اوپر اس کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر انسان کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جس وقت اس کی موت آتی ہے۔ وہ والی قیامت جو پورے کی پوری انسانیت کے اوپر آئے گی وہ تو جب بھی آئے گی، لیکن جیسے ہی انسان موت کے آغوش میں جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اور اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک بھی کریے، اس کو شیئر بھی کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریے۔